الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ کیسے ہیں احباب؟ ہم پیچھے 5 سبق پڑھ چکے ہیں جن کے اندر ہم نقشے کے طور پر اگر دیکھیں تو یہ خاکہ یہ ہے کہ منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی آگے 2 قسمیں، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو موضوع اور موضوع کی آگے پھر 2 قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی آگے 3 قسمیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی آگے مختلف انداز سے تقسیم کی گئی ہے۔ مختلف انداز سے جو اسم کی تقسیم کی ہے وہ اسم کی تقسیم یوں ہے کہ اسم کی پہلی تقسیم ہم نے کی ہے جنس کے اعتبار سے۔ تو جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں کی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی پھر آگے 2 طرح سے تقسیم کی ہے، وہ آگے مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، مؤنث سماعی، مؤنث قیاسی۔ آج جو ہم تقسیم کرنے لگے ہیں اسم کی، یہ اسم کی تعریف جو ہے وہ افراد کے اعتبار سے ہے، یعنی افراد کی عدد کے اعتبار سے۔ ایک ہے اسم جو ہے وہ 1 پر دلالت کرتا ہے، 2 پر دلالت کرتا ہے، 3 یا اس سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو ہم اسم کو اگر 1 پر دلالت کرے گا تو کیا کہیں گے، 2 پر دلالت کرے گا تو کیا کہیں گے۔ انگریزی کے اندر یا عام زبانوں کے اندر عموماً 1 کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے اور 2 3 4 5 7 8 آگے الی ما لا نہایہ مطلب دوسرا لفظ بولا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کے اندر 1 کے لیے الگ لفظ بولتے ہیں، 2 کے لیے الگ بولتے ہیں، پھر 3 سے زائد کے لیے 1 ہی لفظ بولتے ہیں۔ آگے اس کی کیٹیگری بعض کچھ بنتی ہیں لیکن ابتدائی طور پہ 3 قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو جنس کے اعتبار سے، افراد کے اعتبار سے وہ اسم کی جو اقسام ہیں وہ ہیں 3: واحد، تثنیہ، جمع۔ تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے، سبق نمبر 6 میں اعتبار یہ کون سا صیغہ ہے، اعتبار یہ کون سا صیغہ ہے، اس میں آپ نے مد نظر رکھنا اس بات کو۔ اعتبار مصدر ہے تو پھر آگے پوری گردان چلائیں۔ اگر صیغہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے تو صیغے کی پوری صرف کبیر آپ پڑھیں اور صیغہ آپ ذہن میں رکھیں یہ صیغہ کون سا ہے، اور ساری چیزیں آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد کی تعریف، واحد خود کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو واحد کی تعریف کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو وہ اسم جو 1 فرد پر دلالت کرے اس کو کیا بولتے ہیں؟ واحد۔ جیسے مسلم، ایک مسلمان مرد، رجل، ایک بندہ، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی سا بھی لفظ بولیں، عالم، ایک جاننے والا، ٹھیک ہے، ناصر بول دیں، عابد بول دیں، جو بھی اس کے معنی کے اعتبار سے، تو یہ 1 پر دلالت کرتا ہے جس کو بولتے ہیں واحد۔ تثنیہ وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمانی 2 مسلمان مرد، مشرقینی 2 مشرق، مغربینی 2 مغرب، مسجدان 2 مسجدیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح والدین 2 والد، والدین مطلب امی اور ابا دونوں شامل ہوتے ہیں 2۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ہم تثنیہ کا لفظ تو بولتے ہیں کہ جو 2 پر دلالت کرے وہ تثنیہ۔ اب تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ واحد کے آخر میں، کوئی بھی واحد ہے اس کے آخر میں کیا کرنا ہے؟ یا اور نون بڑھا دینا ہے، یا اور نون بڑھانا ہے، یا الف اور نون بڑھانا ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہ آگے جا کے آپ کو اسباق کے اندر پتہ چلے گا کہ کب الف اور نون بڑھانا ہے اور کب یا اور نون بڑھانا ہے۔ یا اور نون بڑھائیں گے یا الف اور نون بڑھائیں گے، جیسے مسلمن سے مسلمانی، الف نون آگے بڑھایا، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر کریں گے مسلمینی، جیسے مشرقانی مغربانی، مشرق سے الف نون لگایا مشرقان، مغرب سے مغربان، لیکن کبھی یا نون لگایا مغربین مشرقین۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک لگا کے آپ تثنیہ بنا سکتے ہیں، یعنی الف نون یا نون، یا نون، یا ساکن رہے گا نون۔ اچھا، تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے نا یہ مکسور ہوتا ہے۔ مکسور کا مطلب ہوتا ہے جس کے نیچے زیر ہوتی ہے،
مکسور کا مطلب جس کے نیچے زیر ہوتی ہے، مفتوح کا مطلب جس کے اوپر فتح ہوتا ہے، منصوب اور مفتوح جس کے اوپر زبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو مجرور بھی کہتے ہیں، مکسور بھی کہتے ہیں، جس کے اوپر پیش ہوتی ہے اس کو مرفوع بھی کہتے ہیں اور مضموم بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے یہ مکسور ہوتا ہے، مسلمانی، مشرقینی، مشرقانی، مغربینی، مغربانی، یہ شروع میں چاہے اس کو بنانے کے لیے یا نون لگایا جائے چاہے بنانے کے لیے الف نون لگایا جائے، دونوں صورتوں میں نون نے مکسور ہی رہنا ہے۔ اور پھر ما قبل، یا کے ما قبل، یا سے پہلے جب یا نون لگائیں گے نا، مسلمانی یا مسلمون سے یا نون لگائیں تو مسلمین ہی پڑھا جائے گا، یعنی یا سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ڈالیں گے۔ اب آپ کتاب کے اوپر دیکھیں، آپ کے پاس سافٹ کاپی میں موجود ہوگی، واحد کے آخر میں الف اور نون، الف آپ جب دیکھیں گے نا تو الف سے ما قبل بھی فتح ہوگا یعنی زبر ہوگی، الف اور نون لگا، نون مکسور، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے۔ یعنی تثنیہ بنانے کا طریقہ دو طرح سے ہے، ایک یہ ہے الف ما قبل مفتوح یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر دیں گے اور نون مکسور لگائیں گے تو اس سے تثنیہ بن جائے گا، واحدن سے واحدانی، مسلمن سے مسلمانی، ناصرن سے ناصرانی، داربن سے داربانی، عالمن سے عالمانی، عالمتن سے عالمتانی۔ تو جو بھی آخری حرف ہوگا اس کے اوپر زبر لگائیں گے، یعنی الف سے ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ بتایا یا نون، اب اس کو انہوں نے یوں بولا یا ساکن ما قبل مفتوح، یا ساکن کا مطلب جس کے اوپر جزم ہو، یا ساکن اس کے ما قبل مفتوح اور پھر نون مکسور لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ امید ہے جو لکھا ہوا اس کے اعتبار سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر اس سے سمجھ نہیں آتی تو جو میں نے آپ کو پہلے خلاصتاً عرض کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ کو اچھے طریقے سے جو بات میں نے عرض کی ہے وہ اپنے الفاظ میں یاد ہونی چاہیے۔ مسلمن سے مسلمانی، مسلمن سے مسلمینی، اب یا نون لگانے سے یا مطلب ساکن رہے گا، ما قبل مفتوح ہوگا تو مشرقن سے مشرقینی، مغربن سے مغربینی، عالمن سے عالمینی، عالمتن سے عالمتینی، ٹھیک ہے، والدن سے والدینی، اس طرح آپ بے شمار بنا کے دیکھ سکتے ہیں، رجلن سے رجلینی، رجلانی، دونوں طرف۔ اب آگئی جمع کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے تثنیہ، ایک ہوتا ہے جمع۔ تو جمع وہ اسم جو دو سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، اب وہ 3 سے لے کر چاہے 3 کروڑ ہو جائیں سب پر جمع کا اطلاق آئے گا، جیسے مسلمون، رجال۔ اچھا، اب جمع کی آگے ہیں 2 قسمیں، جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2، ایک ہوتا ہے سالم، ایک ہوتا ہے مکسر۔ یعنی پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ واحد سے تثنیہ بناتے ہیں، تو واحد سے تثنیہ جب بناتے ہیں نا تو وہ بنانے کا ایک طریقہ بتا دیا گیا۔ اب واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ ہے وہ 2 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 کہ جمع سالم، ایک جمع سالم، اور نمبر 2 جمع مکسر۔ اب جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ کہ واحد سے جب جمع بنائیں گے تو واحد ویسے کا ویسے رہے گا اور آخر میں کچھ حروف بڑھا دیں گے، واحد ویسے کا ویسے رہے گا اور آخر میں کچھ حروف بڑھا دیں گے، اس سے بن جائے گا جمع سالم۔ سالم کا مطلب یہ ہے کہ واحد سے جمع بناتے وقت واحد کی بنا، واحد کی کیفیت، واحد کی طبیعت اسی طرح سلامت رہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ ہو، تو اس سے بناتے ہیں پھر جمع، مطلب واحد سے جمع بناتے ہیں تو واحد کی بنا بالکل سلامت رہتی ہے۔ اب بنانے کے پھر 2 طریقے ہیں اس کے بھی، یا تو واحد کے آخر میں واو نون لگائیں گے، واو ساکن آگے نون لگائیں گے، جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمون سے مسلمون۔ تو اب چونکہ واو جو ہے وہ ما قبل ضمہ چاہتا ہے، واو پیش کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس لیے یہ چاہتا ہے کہ جو میرے سے پہلے والا حرف ہو اس کے اوپر پیش ہو، تو مسلمون سے مسلم مونا نہیں پڑھیں گے، ہم مونا نہیں پڑھیں گے، بلکہ واو کے ما قبل ہم لے آئیں گے پیش، تو مسلمون، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم کاتبن سے کاتبون، ناصرن سے ناصرون، تو اس طرح ہم چینج کرتے جائیں گے اس کو۔
تو یہ ایک طریقہ ہے بنانے کا۔ اب دوسرا طریقہ بنانے کا کیا ہے؟ دوسرا طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ ہم اس کو یا نون لگائیں گے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہاں بناتے وقت، واحد سے تثنیہ بناتے وقت بھی یا نون لگایا تھا، یہاں بھی یا نون لگا رہے ہیں، لیکن فرق ہے، وہاں یا نون لگاتے وقت یا کا ما قبل مفتوح تھا، یا کا ما قبل مفتوح تھا، اور یہاں یا کا ما قبل مکسور ہو جائے گا، یا کا ما قبل مکسور ہو جائے گا، یعنی مسلمون سے جب یا نون لگائیں گے تو یا کا ما قبل مکسور، تو مسلمینہ پڑھیں گے، مسلمونہ اور مسلمینہ۔ تثنیہ اور جمع کے نون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ تثنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون مفتوح ہوتا ہے، بس یہ فرق ہوتا ہے ابتدائی طور پر جو میں نے عرض کرنا تھا۔ اب جمع سالم کی تعریف پڑھیں آپ، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف یعنی واو نون، یا نون یا الف تا بڑھا دیے گئے، جیسے مسلمون سے مسلمونہ، اردن سے اردونہ، اور مسلمتن سے مسلماتن۔ یہ طریقہ میں نے آپ کو عرض نہیں کیا تھا، یعنی واحد سے جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ الگ ہے اور جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ مؤنث سالم کا طریقہ کار کیا ہے کہ مسلمتن، مسلمن سے مسلمات، یعنی مسلمن سے آپ جو بھی واحد سے جمع بنائیں گے نا تو واحد کے آخر میں الف اور تا لگا دیں گے، الف اور تا لگائیں گے۔ اب وہ تا دو زبر تن ہو سکتا ہے، تا دو زبر تن ہو سکتا ہے، وہ ایک ہی بات ہے۔ تو آپ جب لگائیں گے نا تا دو زبر تن ہوگا یا تا دو پیش تن ہوگا، تو یہ دو پیش دو زبر دو زیر، ان کو بولتے ہیں تنوین۔ تو اب جب ہم بات کریں گے تو ہم یہ بولیں گے تنوین لگائیں، تو تنوین لگا کے چاہے تنوین رفع کی حالت میں ہو چاہے تنوین کسرہ کی حالت میں ہو، دونوں صورتوں میں ہم اس کو بنا سکتے ہیں۔ یعنی جمع سالم بنانے کے لیے واحد کے آخر میں مذکر کی صورت میں دو چیزیں لگ سکتی ہیں، واو نون یا نون۔ واو کے ماقبل پیش ہوگی اور یا کے ماقبل زیر ہوگی، کسرہ ہوگا۔ اور جب مؤنث بنانی، جمع مؤنث سالم بنانی ہے تو واحد کے آخر میں الف اور تا لگائیں گے تو جمع سالم بن جائے گی۔ اچھا، جمع سالم کی آگے پھر دو قسمیں، جمع سالم کے آگے دو قسمیں، یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں خلاصہ، اب آپ اس کے اوپر سے دیکھ لیجئے گا کہ جمع مذکر سالم کی تعریف یہ ہے کہ وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے بنائی گئی ہو، مطلب نون مفتوح لگانے سے بن جائے، جیسے مسلمون سے مسلمونہ اور مسلمینہ، مسلمون سے مسلمونہ اور مسلمینہ، ناصرن سے ناصرونہ ناصرینہ، کاتبن سے کاتبونہ کاتبینہ، یہ اس طرح بن سکتی ہے۔ بنانے کا طریقہ بھی آگے انہوں نے اسی انداز سے پھر لکھ دی ہے کہ یہ جمع واحد کے آخر میں واو نون یعنی واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، جیسے مذکورہ مثالیں۔ اچھا، نمبر 2، جمع مؤنث سالم، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ وہ جمع جو الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، یہ بھی آپ نے پہلے سن لیا ہے، اور بنانے کا طریقہ بھی آپ سن چکے ہیں، لکھا ہے کہ واحد کے آخر میں الف اور تا یعنی ما قبل پہ زبر اور اس کے بعد الف اور تا بڑھا کر جو ہے وہ جمع مؤنث سالم بنائی جاتی ہے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، ناصراتن سے ناصراتن، علامتن سے علامات بھی پڑھتے ہیں نا، اس طرح بن جاتی ہیں۔ اب دوسری آگئی جمع مکسر۔ اب پھر ذہن میں رکھو کہ اسم کی ہم نے تقسیم کی واحد تثنیہ جمع سے، واحد کی قسمیں نہیں بیان کی، تثنیہ کی ہم نے دو صورتیں بیان کر دی، الف نون یا نون ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بن جاتی ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کی ایک ہی صورت ہوتی ہے، مؤنث سے مؤنث کے طریقے سے بن جاتی ہے، مذکر سے مذکر کے طریقے سے بن جاتی ہے، اس میں الف نون ہی لگانا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے آ گیا کہ جمع سالم، جمع سالم کی آگے دو قسمیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ مذکر سالم کو بنانے کے دو طریقے، واو ما قبل مضموم اور نون مفتوح
یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح لگانے سے بنتی ہے، یا پھر اس کی دوسرا جو ہے جمع مؤنث سالم وہ الف اور تا بڑھانے سے بن جاتی ہے۔ دوسری آگی جمع مکسر، ہم نے جمع کی دو قسمیں پڑھی تھیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ اب جمع سالم کی تعریف سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جمع مکسر کیسے کہتے ہیں۔ جمع سالم وہ ہوتا ہے جس میں واحد کی بنا بالکل سلامت رہے، اور جمع مکسر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ واحد کی بنا سلامت نہ رہے بلکہ وہ خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں جمع مکسر۔ اب مکسر کی تعریف کیا ہے، مکسر کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، مفتوح کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اوپر مضمومہ تائے مضمومہ یہ گزرا ہے یہ بھی آپ نے صیغہ دیکھنا ہے، مکسوراتن یعنی مکسورہ یہ کون سا صیغہ ہے یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اچھا اب لکھتے ہیں کہ جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، جیسے کالامن سے اقلامن، اب ہونا تو یہ چاہیے کالامن سے کالامونہ بن جاتا، کالاماتن بن جاتا، ایسا نہیں، کالامن سے اقلامن یعنی قاف سے پہلے الف آ گیا اور لام کے بعد بھی الف آ گیا تو بنا ٹوٹ پھوٹ گئی۔ رجل سے رجال، اب رجلون نہیں رجال، اور مسجد سے مساجد، مکتب سے مکاتب، مسجد سے مساجد ہو گیا۔ تو تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی آگے تقسیم، آگے پہلی تقسیم جو کی ہے وہ بنا کے اعتبار سے کی ہے کہ بنا کیسے رہے گی، ٹوٹے گی تو مکسر ہے، نہیں ٹوٹے گی تو وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اچھا ویسے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جمع مکسر کی ہی عموماً یہ قسمیں بیان کی جاتی ہیں، جمع مکسر کی، کہ جمع مکسر کے اندر تعداد کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تعداد میں یوں الفاظ بولے جا رہے ہیں تو اب یہ اتنی تعداد پر دلالت کر رہا ہے، اس طرح کے لفظ بولے جائیں گے واحد سے جمع بناتے وقت تو وہ اتنی تعداد پر دلالت کریں گے۔ تو بولتے ہیں کہ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں، ایک ہوتی جمع قلت اور ایک ہوتی جمع کثرت۔ جمع قلت کی تعریف کیا ہے، وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرے، یعنی جب بھی وہ الفاظ بولے جائیں گے وہ جمع بولی جائے گی، مطلب یہ ہوگا یا تو 3 مراد ہیں، 4 5 6 7 8 9 10 اتنے افراد مراد، اس سے زیادہ پر وہ دلالت نہیں کرے گی۔ جیسے اقوال، قول سے اقوال، نفس سے انفس۔ اب جمع قلت کے وزن بتا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ کبھی بھی آپ وزن دیکھیں اور بولیں کہ یار یہ جمع ہے تو اب پتہ نہیں چل رہا یہ کتنے افراد پر دلالت کر رہی ہے، تو اگر وہ جمع قلت کے وزن پر ہے تو مطلب کنفرم ہو جائے گا کہ وہ 3 سے لے کر 10 تک کے درمیان والے جو افراد پر دلالت کرتی ہے۔ جمع قلت کے جو اوزان ہیں وہ ہیں 6، یعنی ان اوزان میں سے کسی وزن پر آنے والی جمع قلت کہلائے گی۔ جیسے افعال، نمبر 1 افعال، اقلام، فعلتن، جیسے غلمتن، یہ غلمتن بھی جمع ہے۔ افعل جیسے انفسن، یہ بھی جمع ہے۔ افعلتن جیسے السنتن، یہ بھی جمع قلت ہے۔ مفعلون جیسے مسلمون، یہ نیچے وضاحت کر دی گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اصل میں مسلمون وہ جمع سالم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو آپ پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ جمع سالم میں بھی ہے یہاں بھی آ گیا، تو یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا مفعلات جیسے مسلمات، یہ بغیر الف لام کے ہوں گے، جب یہ بغیر الف لام کے ہوں تو اس وقت یہ جمع قلت پر دلالت کرتے ہیں، اگر ان پر الف لام داخل ہو تو پھر بات الگ ہوگی۔ اچھا دوسرا ہے جمع کثرت۔ جمع کثرت جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے، یعنی کم از کم 10 پر دلالت کرے، اس سے اوپر جتنے بھی ہوں گے تمام پر دلالت کرے گی۔ اور جمع کثرت کے جو اوزان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، چند مشہور اوزان یہاں نقل کر دیے گئے ہیں۔ نمبر 1 فعال جیسے عباد، فعلاء جیسے علماء، افعلاء جیسے انبیاء، فعل جیسے رسل۔ اچھا اس کے بعد ہے فعول جیسے نجوم، اس کے بعد ہے فعال جیسے خدام، فعلا جیسے مردہ، فعالۃ جیسے طلبہ، اور فعال جیسے فرقن، فعلان جیسے غلمان۔ یہ جمع کثرت ہے، یہ جو اوزان اب بتائے ہیں یہ سارے کے سارے جمع کثرت ہیں۔ تو یہ سبق ذرا تھوڑا سا مشکل ہے اور ویسے طویل بھی ہے، ایک تنبیہ کے طور پہ ساتھ میں عرض کر دیتا ہوں،
پھر اگلے والے سبق میں اس کو کلیئر کریں گے۔ جمع مکسر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی، جیسے سوارن کی جمع اسورتن اور اسورتن کی جمع اساور آتی ہے۔ مطلب پہلے ہم واحد سے جمع بناتے ہیں، پھر جمع سے آگے ایک اور جمع بنا لیتے ہیں، اور پھر اس سے آگے کوئی اور جمع نہیں بن سکتی۔ تو جمع مکسر اس کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، یعنی ایک جمع بنائی، واحد سے جمع بنائی، پھر جمع سے آگے پھر اور جمع بنا لی، اب اس سے آگے مزید جمع نہیں بن سکتی۔ جس سے آگے جمع نہ بن سکے اس کو کہتے ہیں جمع منتہی الجموع۔ اچھا، جمع منتہی الجموع کے صیغے کی تعریف کیا ہے، یعنی کب پتہ چلے گا کہ جمع منتہی الجموع ہے؟ تو وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح یعنی پہلے حرف کے اوپر زبر ہوگی، اور تیسری جگہ پہ الف، یہ علامت جمع منتہی الجموع ہے، یعنی پہلا مفتوح، اس کے اوپر زبر اور تیسری جگہ پہ الف، اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دواب۔ اب یہ صورت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ابتدا میں پہلا حرف مفتوح اور تیسری جگہ پہ الف، اور اس کے بعد والی جو صورتیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ نمبر ایک، اگر ایک ہی حرف ہے تو وہ مشدد ہو، جیسے دواب، تو یہ جمع منتہی الجموع ہے۔ یا ایک حرف نہیں ہے بلکہ دو ہیں، اور اگر دو ہیں تو پہلا مکسور ہو، جیسے مساجد، میم کے اوپر زبر ہے، سین دوسرے نمبر پہ ہے، الف تیسرے نمبر پہ ہے، اور اس کے بعد دو حرف ہیں اور دونوں میں سے پہلا مکسور ہے۔ اب پھر ذہن میں رکھیں کہ اگر الف جو جمع منتہی الجموع کی علامت ہے، اس کے بعد اگر ایک حرف ہوگا تو اس کو مشدد ہونا چاہیے، اگر دو ہیں تو دونوں میں سے پہلے کو مکسور ہونا چاہیے، اور اگر تین ہیں تو ان میں سے پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہونا چاہیے۔ اب پھر سمجھیں اس کو، جمع منتہی الجموع کی علامت الف کے بعد اگر ایک حرف ہے تو مشدد ہونا چاہیے، دو ہے تو پہلے کو مکسور ہونا چاہیے، اگر تین ہے تو پہلے کو مکسور اور اس کے بعد والا جو دوسرا ہے اس کو ساکن ہونا چاہیے، جیسے مفاتیح۔ اب اس کے بھی اوزان آپ کو سارے بتا دیے جاتے ہیں، بہت زیادہ اوزان ہیں اس کے، اور جو کثیر الاستعمال ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ فعاللو جیسے دراہم، فعالیلو جیسے دنانیرو، فواعلو جیسے جواہرو، مفاعلو جیسے مساجدو، اور مفاعیلو جیسے مساکینو۔ اب آپ بہت سارے ایسے اوزان ہوں گے جو پہلے آپ نے سنے ہوں گے۔ اس کے بعد آ گیا فعائلو جیسے رسائلو، فعائلو جیسے رسائلو، اور بھی اوزان اس کے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس کو اچھے طریقے سے آپ یاد کیجئے۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جمع منتہی الجموع، جمع قلت، جمع کثرت، یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو انشاءاللہ عز و جل یہ وقت آئے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی زبردست جو انفارمیشن تھی وہ آپ کو اس سبق میں دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔